بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے روح انسان، آج میں تجھ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں داخل ہونے کے آداب سے واقف اور آگاہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنی روح کے اوپر چڑھے ہوئے نفسانی پردوں حجابات سے چھٹکارا حاصل کر لے تاکہ تجھ کو دربار نور الہی میں حاضری کا شرف عطا ہو سکے۔ اس کے بعد اپنی نفسانی خواہشات سے اجتناب کر اور اپنے نفس کو امارہ سے لوامہ، پھر ملہمہ، پھر مطمئنہ، پھر راضیہ، پھر مرضیہ بنا کر اور اپنی روح کو روح انسان سے روح سرانی اور پھر روح سلطانی اور پھر روح قدسی اور پھر روح امر الہی بنا کر اپنی خودی کو اتنا بلند کر کہ تو خدا کا خلیفہ بن سکے اور تو پوری طرح سے اپنی ذات کو ذات الہی میں اور اپنی صفات کو صفات الہی میں فنا کر دے تاکہ پروردگار عالم کا نورانی پیکر نور الہی مرشد کامل تجھے اپنے انوار کی ذاتی و صفاتی تجلیات سے معمور کر دے اور تاکہ تیرا نفس نفس الہی بن جائے اور تاکہ تیری روح روح الہی میں فنا ہو کر اور تاکہ تیری روح نور الہی میں فنا ہو کر ذات نور الہی میں باقی رہ جائے اور تاکہ تیری ذات معدوم ہو جائے اور تو ذات الہی کا پرتو بن جائے اور تاکہ تو علم الہی سے مزین و سرفراز ہو جائے اور تاکہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی تصویر بن سکے اور تیرے کاموں سے کار الہی کا اظہار ہونے لگے اور تاکہ تیرے نفس کی ایک ایک شہوت ختم ہو کر تیرے اندر پروردگار عالم کی ایک ایک صفت کا اظہار ہونے لگے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا ہر ایک لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوتا ہے اور ولی وہ ہوتا ہے جس کے ہر ایک کام پہلے کام سے بہتر ہوتا ہے اور جس کو دیکھ کر یاد الہی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور محسن وہ ہوتا ہے جس کی صحبت اختیار کرنے سے صحبت پروردگار کا احساس ہوتا ہے اور روحانی و نورانی نظام کی کنجیاں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نور الہی نے مرشد کامل انسان کامل کو عطا کی ہے جو ہر ایک انسان و جنات کی روح سے پوری طرح واقف ہے اور وہ شاہد اور مبشر اور نذیر ہے اور وہ روحوں کو ان کی استعداد کے موافق جزائے سزا دیتا ہے۔ اس لیے مرشد کامل انسان کامل سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے اپنی روح اور نفس کو اپنے ایک ایک عضو کو اپنے ایک ایک اعمال کو بارگاہ مرشد کامل میں ظاہر کر دے تاکہ وہ تیری حقیقتوں کو بارگاہ ربانی نور الہی میں پیش کر سکے اور بارگاہ ربانی سے تیری روح کے تصفیے اور نفس کے تزکیے کی پرمیشن یعنی اجازت لے سکے اور اجازت لے کر تجھے روحانی و نورانی نظام سے جدا کر جوڑ کر تجھے اعمال الہی سے وابستہ کر سکے تاکہ تیری روح کا تزکیہ اور تطہیر ہو سکے اور تیرے نفس کا تزکیہ اور تطہیر ہو سکے اور قلب کی تطہیر ہو سکے اور نفس کا تزکیہ ہو سکے اور تیری روح کی گندگیاں دور ہو سکے اور تیرے نفس کو اطمینان اور رضا الہی حاصل ہو سکے، تو دارالسلام میں داخلے کے لائق بن سکے، کیونکہ روحوں کی فطرت اصلی امن اور شانتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنتیوں کو کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ ان مقامات میں جن میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہر ایک سامان مہیا کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی تسکین نماز الہی میں ہے، کیونکہ نماز الہی میں بندہ اور نور الہی کی آپس میں ہم کلامی ہوتی ہے اور بندہ نور الہی کو اپنی چشم باطن سے دیکھتا ہے اور پروردگار سے محو گفتگو ہوتا ہے
تو ایک عاشق کے لیے اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کا معشوق جس کے لیے اس نے ساری کائنات کو اور خود اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، اس کے روبرو ہو اور وہ اس سے اپنے دل کی باتیں کر رہا ہو۔ یہ ہے نماز حقیقت، اور اسی نماز حقیقت کو قائم کرنے کے بعد سبھی اللہ کے دوستوں نے اپنے الفاظوں میں ان کیفیات کو بیان کیا ہے جن کو پڑھ کر آج بھی ہماری ارواح مسرور ہو جاتی ہیں۔ جب آج کے انسانوں کا یہ حال ہے تو جب ان اللہ والوں کے ساتھ وہ حالات گزرے ہوں گے تو ان کے قلوب کی حالت کیا ہوگی؟ اس لیے ان میں سے کچھ ان عجائبات میں ایسے گم ہو گئے کہ انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی اور ذات الہی کو اپنا پتہ بتا دیا اور مقام الہی کو ہی اپنا مسکن بنا دیا۔ مگر ان اوقات کے ناسمجھ لوگوں کو جو کہ دنیا کی تاریکیوں میں گم تھے، انہوں نے اللہ والوں کی ان باتوں کو جنون سمجھا اور انہوں نے اپنی دنیاوی طاقتوں کے نشے میں ان اللہ والوں کو زد و کوب کیا اور کچھ کو قتل و مصلوب کیا اور کچھ کو تکلیفیں پہنچائیں، مگر کیونکہ ان کی ذات پوری طرح سے ذات الہی میں گم ہو چکی تھی، اس لیے ان لوگوں نے یہ سارے مصائب جھیل کر بھی اپنے مالک و مولا سچے بادشاہ نور الہی کے حکموں کو اپنے سینے میں بسا کر اپنے آپ کو راہ الہی میں قربان کر دیا اور شہیدان حق کی فہرست کے ان شہداؤں اور شہسواروں میں شامل ہو گئے جن کے بارے میں فرمان الہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ وہ پروردگار عالم کی رضا کے مستحق بن گئے اور پروردگار عالم ان سے راضی ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کو پوری طرح سے پروردگار کی ذات میں فنا کر دیا تھا اور بقا کا جام حاصل کر لیا تھا اور لقائے الہی سے مشرف ہو گئے تھے۔